الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في موضع آخر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتؤوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عبادات کے سلسلے میں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اب عبادات کے اندر موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، جس کو میں اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، حج ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جس طرح نماز اللہ کی عبادت ہے تو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ اللہ کی عبادت ہے تو اس کے اندر جو احکامات چلیں گے، اس کے اندر جو حکم چلیں گا، اس کے اندر جس کا منشا چلیں گا، اس کے اندر جس کی رضامندی چلیں گی، یہ جس کو پسند آ جائے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان یہ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ کو میری نماز زیادہ سے زیادہ پسند آ جائے، انسان یہ سوچے گا کہ میری نماز اللہ کی درگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے، انسان یہ سوچے گا کہ میں کس انداز سے، کس طرح چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں۔ اس لیے انسان کوشش کرتا ہے اچھا وضو کرے، اسی طریقے سے انسان یہ کوشش کرتا ہے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو سحری کا انتظام کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، حالانکہ ڈنڈی نہیں مارتا، اس کے پیچھے نہ پولیس ہے، نہ حکومت ہے، نہ مفتی صاحب ہے، نہ حافظ صاحب ہے، نہ عالم صاحب ہے، نہ والد ہے، نہ کوئی ہے، نہ فلاں ہے، یہ ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے، مگر اللہ کا ڈر خوف، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے تو اللہ رب العزت نے اس کے احکامات میرے لیے عطا فرمائے ہیں۔ جب میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے کھانا پینا جماع سے، تو میں ان تمام چیزوں سے بچوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے روزے سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیں گے؟ ثواب دیں گے۔ مگر مثال کے طور پر ایک مثال آپ یوں سمجھیے، ایک بندہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے اور صبح سے لے کے عصر کی نماز تک بھوکا ہے، عصر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیا تو روزہ ہوگا اس کا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ انسان بھوکا رہا 10 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے بھوکا رہا، مگر تھوڑی سی اس نے چوک کر دیا اور کتنا پانی پیا؟ ایک گلاس نہیں، ایک قطرہ یا ایک گھونٹ پانی پی لیا تو روزہ کیا ہوگا اس کا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح میں اور آپ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں اور میں یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں نماز کے ذریعے سے، اللہ کی محبت کو، اللہ کے پیار کو، اللہ کے عشق کو، اللہ کی چاہت کو، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کروں، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی محبت کو میں اپنے دل کے اندر بٹھاؤں نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، والدین کی خدمت کے ذریعے سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انہی احکامات میں سے، انہی فرائض میں سے ایک عظیم الشان حکم ہم کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا۔ کیا ہے وہ ایک حکم؟ زکوٰۃ کا۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح جہاد فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ جس طرح میں اور آپ نماز کے اندر اپنے دل کے پابند نہیں ہیں، جس طرح میں اور آپ روزے کے اندر دل کے پابند نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے ظہر کی نماز اللہ کی محبت کے خاطر کعبۃ اللہ کی شریف میرا رخ ہے اور امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، پورا ایک دم میں تو پاک صاف ہو کر آیا ہوں، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور کتنی رکعت پڑھوں گا ظہر کی؟ 5 رکعت پڑھوں گا، نماز ہوگی اس کی؟ حالانکہ کس کے واسطے پڑھ رہا ہے انسان؟ اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہے۔ کہاں پر پڑھ رہا ہے؟ مندر میں پڑھ رہا ہے کہ مسجد میں؟ سب کچھ جو عبادت کر رہا ہے، مگر اللہ کا جو منشا ہے 4 رکعت والا اس کو ادا کر رہا ہے، تو اس کی نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے فجر کی نماز کو انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا، ہوگی اس کی نماز؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کا حکم ہے تو اس کے اندر تعمیل کس کی چلیں گی؟ اللہ ہی کی چلیں گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے اندر احکامات کس کے چلیں گے؟ کس کے چلیں گے؟ اللہ کے چلیں گے۔ اللہ نے کہا اے بندو اگر تمہارے پاس فلا قیمت ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کے وقت تمہارے پاس مالیت ہے، ابھی تعلق کرنے سے، رابطہ کرنے سے معلوم ہوا کہ 52.5 تولہ، 1 تولہ جو آتی ہے لگ بھگ 750 یا 800 یا 700 روپے کے لگ بھگ آتی ہیں۔ اس انداز سے اگر موٹا اندازہ میں اور آپ کے سامنے لگا دیں گے تو جس انسان کے پاس سونا چاندی ملا کر جو قیمت بنتی ہے 52.5 تولے کو پہنچ جائے، جس کی قیمت لگ بھگ 40 سے 45 ہزار کے درمیان بنتی ہے، اور ایک بندے کے پاس، عبداللہ کے پاس، وہ 52 تولے کے پیسے مثال کے طور پر 40 یا 42
1000 روپے سال بھر اس کے الماری کے اندر، سال بھر اس کے موبائل کے اندر، سال بھر اس کے جیب کے اندر پڑے ہوئے پیسے ہیں، رکھے ہوئے پیسے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے. یہ استعمال میں آنے کے باوجود کسی کے پاس صرف 42 روپے یا 45 روپے ہے، 42 روپے ہے، 45 روپے اس کو ملکیت حاصل ہو گئی اور وہ اس کو خرچ کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک محرم الحرام کو میرے پاس ہے تو 45 روپے آ گئے، 45,000 روپے آ گئے. اس کے بعد میں نے خرچہ کیا، اس میں سے 30,000 خرچہ کیا تو 45 میں سے 30 نکالے کتنے بچ رہے؟ 15 بچ رہے. اس کے بعد میں نے خرچہ کرتے کرتے ایک محرم پھر آ گیا تو میرے پاس جو ایک محرم کو 45 تھے اب کتنے ہو گئے میرے پاس؟ 1 لاکھ ہو گئے. کتنے ہو گئے میرے پاس؟ 1 لاکھ روپے رقم ہو گئی. تو میں زکات نکالوں گا، کتنے کی نکالوں گا؟ کتنے کی نکالوں گا؟ 1 لاکھ روپے کی نکالوں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ درمیان میں میرے پاس 30,000 روپے خرچہ ہو گئے تھے اور کتنے بچے تھے میرے پاس؟ 15,000 روپے بچے تھے. اس کے باوجود جب ایک محرم الحرام آیا، اس کے باوجود ایک محرم آیا، دوسرا جو محرم آیا تو میرے پر کتنے پیسے آگے؟ میرے پاس 1 لاکھ آگے. تو میں کتنی کی زکات نکالوں گا؟ 1 لاکھ روپے کی. اب میں نے دیکھا کہ ایک محرم الحرام آ گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے. مثال کے طور پر 25,000 روپے کی چاندی ہے، 25,000 روپے کا سونا ہے، 25,000 روپے کیش پیسے ہے، 25,000 روپے کا فلاٹ ہے. یہ فلاٹ کو جب میں رقم جوڑا تو میرے پاس کتنی رقم بنی؟ کتنی بنی؟ 1 لاکھ بنی. پھر میں نے دیکھا کہ میں نے فلاں سے لیا تھا، کتنے پیسے لیا تھا؟ 20,000. کتنے لیا تھا میں نے فلاں سے؟ کتنے لیا تھا؟ 20,000. تو ایک میں سے 20 گئے، کتنے بچے؟ 80 بچے. پھر میں نے ٹوٹل کیا کہ میں نے معلوم ہوا کہ میں نے لائٹ بل نہیں بھرا تھا، وہ لائٹ بل کے نکال دیے. پھر اس میں سے 80,000 میں سے لائٹ بل کے نکال دیے. پھر معلوم ہوا جب میں دکان پہ کاروبار کرتا ہوں میں نے کرائے کے سامان لے کر آیا تھا، پھر میں نے اس کے پیسے نکال دیا 3,000 روپے کرائے کی دکان کے. پھر معلوم ہوا کہ گیس کا بل بھی دینا ہے، پھر معلوم ہوا کہ لائٹ پٹی بھی دینا ہے، پھر معلوم ہوا کہ نل پٹی بھی دینا ہے، پھر معلوم ہوا کہ گھر پٹی بھی دینا ہے. یہ تمام اخراجات نکالنے کے بعد مجھے معلوم ہوا، یہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد معلوم ہوا ٹھیک اسی طریقے سے جس کے ساتھ انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ بیوی. نہیں معلوم؟ بولو نا بھائی. پھر معلوم ہوا کہ فنکشن ہال کے 10,000 روپے دیے تھے مگر بیوی محترمہ کے 5,000 روپے ابھی تک نہیں دیے. ان کا بھی قرضہ میرے اوپر باقی ہے. تو دیکھنا ہے 80,000 روپے میں سے نل پٹی، بل پٹی، گھر پٹی اور اسی طریقے سے بیوی کا پٹی، ایسی ہے نا، بیوی پٹی بھی نکالنا ہے. وہ 80,000 روپے میں سے میں نے نل کا خرچہ، لائٹ بل کا خرچہ، بیوی کا جو مہر تھا، اسی طریقے سے دکان کا جو مسئلہ تھا، اسی طریقے سے جو میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ تمام اخراجات نکالنے کے بعد میرے پاس کتنے پیسے بچے؟ کتنے بچے؟ 10. کتنے بچے؟ 10,000. کتنے بچے 1 لاکھ میں سے؟ میرے پاس صرف 10,000 روپے بچے. تو اب میرے پر زکات ہوں گی میرے پر زکات. تو سمجھ میں آ گئی موٹی موٹی باتیں. تو اسی طریقے سے سال کا اختتام جب ہو گیا، ایک محرم کو میرے پاس 40,000 روپے تھے، 42,000 روپے تھے اور شریعت نے کہا کہ آپ مالدار ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے. پھر جب دوسرا محرم آیا تو میرے پاس کتنے پیسے ہو گئے؟ 1 لاکھ. جب 1 لاکھ کو میں نے قرضوں کو ٹوٹل کیا، تمام لین دین کو معلوم کیا، دو لوگوں کے اخراجات کو معلوم کیا اور پھر ایک بالا طاق بات معلوم ہوئی کہ بہن کا حصہ بھی میرے اندر تھا. بہن کا حصہ بھی، پراپرٹی میں سے بہن کا حصہ کھا لیے تھے، مسجد کے پیسے کھا لیے تھے، مدرسے کے پیسے کھا لیے تھے. بعد میں یہ باتیں معلوم ہو رہی، تمام چیزیں نکالنے کے بعد میرے پاس کتنے پیسے بچ گئے؟ 10,000 روپے بچ گئے. تو جب دوسرا محرم آیا تو میرے پر زکات ہوں گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طریقے سے ہم اپنے تمام اخراجات کو اپنے پاس معلوم کریں. جس بندے کے پاس 45,000 روپے معلوم ہو گئے کہ ایک فلاں تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے تھے، بعد میں تمام اخراجات معلوم ہو گئے. یا ٹھیک دوسری مثال اس کو یوں سمجھیے، ایک بندے کے پاس ایک محرم الحرام کو 50,000 روپے تھے، پھر دوسرا محرم الحرام جب آیا تو 50,000 روپے کتنے بن گئے؟ 1 لاکھ. کتنے بن گئے؟ 1 لاکھ بن گئے. پھر بعد میں دیکھیں ہم نے کسی کا قرضہ نہیں ہے، کسی کے نل پٹی نہیں ہے، بہن کی وراثت کا حصہ نہیں ہے، بھائی کا ہڑپ کیا ہوا حصہ نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے لائٹ بل کا خرچہ نہیں ہے، تمام چیزیں معلوم ہے دیکھیں نہیں ہے. اب ہمارے پاس کتنے پیسے بچے؟ 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ کا 1 لاکھ ہے. ایک محرم تو کتنی زکات نکالیں گے ہم؟ کتنی نکالیں گے؟ کتنی نکالیں گے؟ شریعت نے یہ کہا، قانون یہ کہا، اللہ رب العزت کے دستور نے کہا، نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے 1 لاکھ پر کتنی نکالیں گے؟ 1,000 روپے مجھ کو اور آپ کو نکالنا ہے. آسان ہے نا حساب؟ یہ
40% نکالنا ہے، مثال 40 پہ تقسیم کرنا ہے، تفریق کرنا ہے اس کو، تو آپ کو آسانی سے حساب سمجھ آئے گا، چاہے 1 لاکھ ہو، چاہے 1,20,000 ہو، چاہے 1.5 لاکھ ہو، 1.5 کروڑ، جتنے بھی پیسے ہو مالیات ہو، ان تمام کو معلوم کرے، ایک محرم کو معلوم کرے، ایک ذی القعدہ کو معلوم کرے، ایک رمضان کو معلوم کرے، شعبان کو معلوم کرے، مگر اس کے اندر آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہے 1 جنوری نہیں چلے گا، 1 فروری نہیں چلے گا، روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں کس اعتبار سے رکھتے ہیں؟ رمضان کے اعتبار سے، جنوری کے اعتبار سے، رمضان کے اعتبار رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے نماز کے جو اوقات ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے، ٹھیک اسی طریقے سے دیگر جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات عطا فرمائے ہیں زکوٰۃ، تو یہ بھی جو احکامات چلیں ان کن سے اعتبار چلیں گے؟ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چلیں گے، اس لیے اسلامی مہینوں کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اپنے ایک نظام الاوقات بنائیں، 1 رمضان کو نکالنا ہے، 2 رمضان کو نکالنا ہے، 1 بقرعید کو نکالنا ہے، 1 شعبان کو نکالنا ہے، 1 محرم کو نکالنا ہے، 1 ذی الحجہ کو نکالنا ہے، تاکہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زکات کو ادا کرنے والے بنے۔ سمجھ میں آ گئی اتنی باتیں آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی اتنی باتیں؟ ہاں، عام طور سے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، میرے اوپر کتنی زکاتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ایک محرم الحرام کو 40,000 روپے تھے، 45,000 روپے تھے، پھر جب دوسرا محرم الحرام آیا تو 1 لاکھ ہو گیا، پھر جب دیکھا اس نے امام صاحب سے آ کے کہا، مفتی صاحب سے آ کے کہا، حافظ صاحب سے آ کے کہا، حافظ صاحب میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کتنی زکات نکالنا ہے؟ حافظ صاحب دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے 1 لاکھ روپے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہے تو 10,000 روپے نکال دو، حالانکہ بہنوں کا حصہ اس کے اندر ہے، بھائیوں کا حصہ اس کے اندر ہے، پردوں کا حصہ اس کے اندر ہے، نن پٹی اس کے اندر ہے، بل پٹی اس کے اندر ہے، یہ تمام اخراجات اس میں ہیں، اور بیوی کا مہر بھی قرضہ اس کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے 1 لاکھ روپے کی ہم زکاتیں نکال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جس طرح میں اور آپ نمازوں کے اندر پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے زکات کے اندر بھی ہم پوچھ پوچھ کر عمل کرنے والے بنے۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اور دوسری بات میرے اور آپ کے مارکیٹ میں، معاشرے میں، خاندانوں میں یہ چلتی ہے، مثال کے طور پر زکات فرض ہو گئی، کوئی مالدار دکھ گیا زکات دے دو، 1 کٹا لا لیے اٹھا کے، 1 کٹا کیا لائے؟ بادام کا کٹا اٹھا کے لا لیے میں نے اور آپ نے، اور کیا کر رہے؟ کوئی غریب آ رہا ہے، کیا کٹا لاتے؟ بول رہے نہیں آپ، بادام کا لے کر آتے، کیا لاتے؟ بعض لوگ کشمش کا لاتے نہیں، ابھی تک دیکھنے نہیں آیا ایسا کشمش کا بادام کا کٹا۔ الغرض ہم عام طور سے گیہوں کا کٹا، جواری کا کٹا وغیرہ اٹھا کے لاتے، وہ بھی سستے والا، وہ بھی کون سا؟ سستے والا، جو ہمارے گھر میں بالکل چلتا نہیں، ایسا ویسا اٹھا کے، الغرض وہ اٹھا کر لاتے ہیں اور روزانہ تقسیم کر دیتے ہیں، حالانکہ مالدار اٹھاتے ہیں اٹھا کے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں اٹھا کے دیتے ہیں، اور یہ حساب نہیں لگاتے کہ میرے اوپر کتنی زکات فرض ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قانون عطا فرمایا ہے کہ جس طرح نماز کے اندر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، زکات کے بھی اسی طریقے سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ایک بات؟ اور دوسری جو میرے آپ کے معاشرے کے اندر خاندانوں کے اندر غلطی چلتی ہے، مثال کے طور ابا بھی کما رہے ہیں، بیٹا بھی کما رہا ہے، بھائی بھی کما رہا ہے، چچا بھی کما رہے ہیں، تایا بھی کما رہے ہیں، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، 3 بھاوا بھی ہے، امی بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ان تمام کے پاس، دادی کے پاس 50,000 کا ہے، اور بیوی کے پاس 1.5 لاکھ کا ہے، اور ابا کا الگ بیلنس ہے، اور بیٹی کے پاس جو بچا کے، اسی طریقے سے بیٹی کا الگ سے بزنس ہے، یا اسی طریقے سے بیٹی نے الگ فلاٹ لیا ہے، یا اسی طریقے سے بیٹے نے والد محترم سے پیسے لے کر جمع کیا ہے، ان تمام کی زکات نہیں نکال دیتے۔ ہم یہ کہتے کہ ابا نے زکات نکال دیے۔ جس طرح میری نماز الگ ہے، اسی طریقے سے میرے والد کی نماز الگ ہے، جس طرح میرے والد کی نماز الگ ہے، اس طرح میری والدہ کی نماز الگ ہے، جس طرح میری والدہ کی نماز الگ ہے، میری بہن کی نماز الگ ہے، جس طرح میری بیوی کی نماز الگ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بزرگوں دوستوں، اگر میرے خاندان کے اندر، میرے گھر کے اندر اگر 6 بندے ہیں، کتنے بندے ہیں؟ 6 بندے ہیں، اور ہمارے دادی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو ان کی الگ زکات ہوں گی۔ اگر میری بیوی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ان کی الگ زکات ہوں گی۔ اگر میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس جو تجارت کے پلاٹ ہے، یا اور کوئی میرے پاس پیسہ ہے، مالیت ہے، تو میرے اوپر زکات الگ ہوں گی۔ اگر ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں کے پاس ہے، ان کی زکات الگ ہوں گی۔ عام طور سے ہمارے خاندانوں کے اندر ایک بندہ لے کر آگے چنی منی اور اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہم کوئی بندہ مانگنے والا آ گیا، کوئی مدرسے والا آ گیا، کوئی فلاں آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی بیوہ کس آ گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زکات کو ادا کر دیے۔ حالانکہ میرے خود اکیلے گھر سے کتنی زکات نکلنا چاہیے؟ 20,000 روپے نکلنا چاہیے، اور ہم کتنی نکالتے؟ 5,000 روپے نکال دیتے، اور بڑے خوش ہو جاتے کہ معلوم ہو جاتا کہ ہم نے زکات ادا کر دیے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اس طریقے سے زکات کا نظام ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح میں اور آپ دین کے دوسرے شعبوں کے اندر اللہ اور رسول کے پابند ہیں، اسی طریقے سے زکات کو ایمانداری سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے علیحدہ زکات کو نکالنے والے بنے۔ اور جتنے ہمارے پر قرضہ جات ہے، جتنا بیوی کا مہر ہے، جتنا ہم نے بھائیوں کا حصہ ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں اب تک،
20-20 30-30 سال سے اور بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں، میری اور آپ کی زکات ادا نہیں ہوں گی، میرے اور آپ کا روزہ مردود ہو جائے گا، میرے اور آپ کے اعمال اس کے اندر برباد ہو جائیں گے. کیونکہ قیامت کے دن پیارے محمد افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندہ ڈھیر ساری نیکی لے کر آئے گا، بڑے بڑے روزے لائیں گا، زکاتیں لائیں گا، حج لائیں گا، تسبیحات لائیں گا، درود و سلام لائیں گا، یہ تمام کے تمام اعمال نکلنا. پیارے محمد کریم فرماتے ہیں اتنی لانے کے بعد بہن آئیں گی، اے اللہ میرے بھائی نے حصہ نہیں دیا ابا کے جانے کے بعد، فلاں آئیں گا میرا حصہ انہیں نے نہیں دیا، فلاں آئیں گا میرا حصہ غصب کر دیا، فلاں آئیں گا میرا قرضہ نہیں دیا، فلاں آئیں گا پٹری کے اوپر سو گیا، فلاں آئیں گا اوپر لٹک گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جتنی بھی ڈرامے ہمارے پاس چلتے ہیں قرضوں سے بھاگنے کی شکلیں، دنیا میں اور آپ بھاگ جائیں گے، دنیا کے قانون سے چھپ جائیں گے، دنیا کے لوگوں سے چھپ جائیں گے، اللہ کی نگاہ سے میں اور آپ نہیں چھپ سکتے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، زکات کے اندر ان تمام مراحل کو معلوم کرنے والے بنے. ان تمام مراحل کو میں اور آپ معلوم کریں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوں گی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوں گی. عام طور سے جو میڈیم طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے خیال کے طور پر میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہے تو پورے 1 لاکھ روپے کی زکات نکالنا ہے. وہ یہ نہیں معلوم کرتا میرے پر کس کا قرضہ ہے، وہ یہ نہیں معلوم کرتا مجھے کس کا قرضہ چکانا ہے، لیٹ بل ادا کرنا ہے، یہ تمام معاملات کو حل کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے چاہے رمضان کو بنائیے آپ، چاہے شعبان کو بنائیے آپ، چاہے محرم کو بنائیے آپ، زکات کے لیے اللہ نے کوئی وقت اور کوئی دن اور کوئی مہینے کو متعین نہیں فرمایا. اگر رات کے 12 بجے میں مالدار ہو گیا کسی وجہ سے، رات کے 12 بجے مالدار ہو گیا یا مجھے خزانہ مل گیا، ملا نہیں، ملا دعا کرو مل جانا. بعض لوگ بول رہے تھے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ کہ علماء زیادہ مالدار نہیں دکھنا، عوام یہ چاہتی ہے کہ علماء زیادہ مالدار نہیں دکھنا. کہاں سے آ رہی والے چکے؟ ایسا نہیں ہے. علماء قوم کے لیڈر ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں. میں تو ادنا طالب علم ہوں، ادنا طالب علم. علماء کے بارے میں پیارے محمد کی کیا تعریفات فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا تعریفات فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے علماء اگر تمہارے گناہ ہے اس کے باوجود میں تم کو معاف کرتا ہوں. میں نے تمہیں علم بھی دیا ہے تاکہ تمہاری بخشش کروں. میں نے تم کو قرآن دیا ہے، علم دیا ہے، حدیث دیا ہے، فقہ دیا ہے، اپنی معرفت، اپنا پیار، اپنے نبی کی غلامی دیا ہے تاکہ گناہ ہونے کے باوجود تم کو کیا کر دوں. یہ بڑی قدردان ہے. الغرض میرے دوستو، اس لیے زکات کے تمام مراحل کے اندر مجھ کو اور آپ کو زکات کا نصاب معلوم کرنا ہے، زکات کی مقدار معلوم کرنا ہے، اپنی والدہ کی زکات نکالنا ہے، اپنی بیوی بچوں کی زکات نکالنا ہے. ان تمام مراحل کو معلوم کرنے کے بعد تمام قرضوں کو ادا کرے، تمام وراثت کے مسائل کو حل کرے، کورٹوں سے نہیں علماء سے حل کرے. کہاں سے حل کریں گے؟ کہاں سے حل کریں گے؟ کورٹ سے نہیں. کورٹ سے حل بھی کرے تو اللہ کی کون بہت بڑی ہے، اللہ کی عدالت. کیا نام ہے اس کا؟ مالکی. کیا ہے اس کے بعد؟ مالکی یوم الدین. اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر حساب فرمائیں گے. ہاں اب الغرض زکات دینا کس کو ہے؟ زکات کے مالک تو میں اور آپ ہو گئے. زکات کس کو دینا ہے؟ انی منی چینی کو اٹھا کے نہیں دینا ہے، آیا کہ اٹھا کے دے دیے. اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھا، وہ پیک کھینچ رہا ہے، ایک سو والا ایسا یوں ایک یوں کرا ہوا ہے، وہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس کے اندر چل رہا ہے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھا. ہمارے مستقبل پلے اوڑھ کے باہر آ رہی ہے، 10 روپے ڈال رہی ہے، زکات کا ڈال رہے ہیں. ایسے بندوں کو نہیں جو پیشہ ور فقیر ہے، جو ٹٹو کے نام پر چل رہے ہیں اور جو ہندو بھی ہے اس کے اندر، غیر مسلم بھی اندر. تو ان تمام مراحل کے اندر زکات کو ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوب. اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کو آپ مصرف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فقراء کو دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مساکین کو دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے اوپر قرض ہے. آج کتنے ہمارے بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے، میرا سگا بھائی، ہمارے چچا ہے، ہمارے پھپھا ہے، ہمارے تایا ہے، ہماری خالہ ہے، یہ لوگ قرضوں کے بوجھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم ہمارے خاندان والوں کو زکات نہیں دیتے اور دیں گے بھی کیا ہے؟ تانے مار کے دیں گے. دیں گے بھی کیا ہے؟ ایسا دیں گے کہ جو احسان ہو رہا ہے. ارے ان کو بھوک پستی آئی ہوئی ہے، فنا آئی ہوئی ہے، ان لوگوں کا ادب نہیں ہے، ان کا سلیقہ نہیں ہے. اور یتیم کو 2 گن، یتیم کو 2 گن ہے نا یہ جملہ، یتیم کو کیا رہتے 2 گن، یہ ہے نا ہمارے پاس جملہ. اللہ کتنا غلط جملہ ہے یہ، کتنا گندا جملہ ہے یہ. اس لیے میرے بھائیوں زکات کو ادا کرنے کے واسطے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے؟ اپنے کس کو دیکھیں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ اور غیروں کو اٹھا کر نہ دے، بلکہ زکات کا جو مصرف ہے، ہاں البتہ جن سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ جن سے میں اور آپ پیدا ہوئے کیا نام ہے؟ تو ان کو زکات نہیں مل سکتی.
اور ہمارے ماں باپ جن سے پیدا ان کا نام کیا ہے؟ اور ہمارے دادا جن سے پیدا ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ پر دادی، لکڑ دادی اور شکر. یہ جتنے میں اور آپ جن سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکات نہیں دے سکتی. اور میرے سے اور آپ سے جو پیدا ہوئے ہیں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکے ہو ان کا نام کیا ہے؟ آدھے لوگ بول رہے، آدھے لوگ بالکل نہیں بول رہے. سمجھ نہیں گیا شاید آپ لوگوں کو نہیں آ رہا. کیا بور ہو گئے آپ میں؟ ویسا لگ رہا بور ہو گئے. ارے بھائی یہ سیکھنا پڑے گا، تھوڑا بہت وقت دینا پڑے گا نا آپ کو. سیکھنا ہی پڑیں گا یہ چیزیں. ابھی ہماری مجبوری ہے، ہم جان بوجھ کے آپ کو پلا رہے ہیں چیزیں. یہ میری مجبوری ہے اس لیے کہ آپ مجھے آئندہ جمعہ ملنے والے، اسے جان بوجھ کے وقت کھا رہا ہوں. دیکھیے آپ کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ لوگ 1 بجے آئے الغرض. تو اس لیے جس طرح ہمارے سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ان کو زکات دیں گے. اور ہمارے لڑکا بیٹا بیٹی جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ پوتا یا پوتی یا نواسے نواسی جو بھی ہے ان کو زکات دیں گے نہیں. البتہ جو ہم سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو زکات دے دیں گے، اور جن سے میں اور آپ پیدا ہوئے ان کو زکات نہیں دیں گے. اور جس سے میں اور آپ زندگی گزارے اس کا نام کیا ہے؟ بولو. ابھی بولو میں نے تھوڑی دیر پہلے بعض لوگ نہیں گزار رہے، اکثر لوگ گزار رہے ہیں جن کی شادی بھی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو پورا فرمائے. یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں. ہاں جن کی بیوی ہے بیوی کو زکات دے سکتے ہیں زکات. یعنی بیوی کو دے کے گھما پھرا کے پھر الماری میں دے کے ادھر سے تو بیوی کو زکات دے سکتے ہیں نہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے اعزا اقربا ہے رشتہ دار ہے ان کو زکات دینا چاہیے اور دینا ضروری ہے. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو میرے اور آپ کے بھائی بے گناہ کہاں پھنسے ہوئے جیلوں میں پھنسے ہوئے ان کو چھڑانے کے واسطے مدد کرے. ٹھیک اسی طریقے سے جو بمبئی گیا، دلی گیا، پونا سے آیا، فنا سے آیا اور وہ بندے کو وہاں پہ کیا کر دیا، ایک بندے نے پاکٹ لے کے اس کے اندر پیسے ڈال کے دے دیا. پاکٹ کیا کر دیا، اس کا پاکٹ مار دیا. فون چوری ہوا، فون کے اندر پیسے تھے. ایسا بندہ در بندے کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، حالانکہ اپنے گھر کے اندر بڑا مالدار ہے، عزت دار ہے، شریف آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ایسا آدمی اگر سفر کے اندر ہے ایسے آدمی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم پیسہ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو فقیر ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے، بے کسب ہے، ہر بیوہ کو نہیں دے سکتے ہیں. اگر جو بیوہ مجبور ہے، پریشان ہے ان کو دے سکتے ہیں. البتہ جو بیوہ جن کے پاس مالی وراثت ہے، جن کے پاس 52 تولے کے بقدر پیسہ ہے، ان لوگوں کو پیسہ نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں زکات کو بہت خوش دلی سے دینے والے بنے. ایک آخری میں آیت اللہ تعالیٰ کی سناتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ زکات نہیں دیں گے نا ہم ان کے پیشانیوں کو لوہے سے تومیں گے. کیا کریں گے ہم؟ جو لوگ زکات کو ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹوں کو ہمیں تو جہنم کے اندر پگھلا کر ان کے اوپر ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ جہنم کی آنکھ سے ان کے داغوں گے، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور پیٹ کو. اور پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ زکات ادا نہیں کرے گا اور جپا کے بچا کے مال رکھے گا، ایسا بچو ایسا رہتا نا، ایسا اللہ تعالیٰ اس کے پورے خزانے کو، پورے پیسوں کو سانپ کی شکل میں کہاں ڈالیں گے. اور سانپ یہ کہیں گا میں تیرا کیا ہوں؟ بیلنس. جو فون میں اٹھا کے بچا کے رکھتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں بہت سخت وعید ہے، بالکل وقت اس کی گنجائش نہیں تھا. اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسلامی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکات کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ کے اندر قبول فرمائے.